بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ متفرق اہم مسائل بیان کر دوں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک انسان مقروض ہے، اس کے ذمے کافی لوگوں کا قرضہ ہے اور وہ لوگوں کا قرضہ تو ادا نہیں کرتا اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص مقروض ہے، ویسے عمرہ کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا ہے اور عمرے کی ترغیب بھی دی ہے، لیکن عمرہ کرنا واجب اور فرض نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں قرض کی ادائیگی یہ انسان کے اوپر فرض ہے اور یہ بندے کا ایک حق ہے۔ لہذا اگر کسی انسان کے اوپر قرض ہے اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے، جیسے ایک ڈیٹ ہوتی ہے کہ بھئی فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو آپ کو ہمارا قرضہ واپس لوٹانا ہے، وہ ڈیٹ آ چکی ہے، یا ابھی وقت تو نہیں آیا ہے قرض کی ادائیگی کا، لیکن انسان کو یہ ہے کہ اگر میں عمرے کے لیے چلا جاؤں گا، سارا پیسہ اس کے اندر لگ جائے گا تو میں قرضے کی ادائیگی وقت پر نہیں کر سکوں گا۔ ان دونوں صورتوں میں اس انسان کے لیے عمرے کے لیے جانا مناسب نہیں ہے، پہلے قرض کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ اگر قرض کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے یا وقت تو نہیں آیا، لیکن اگر وہ عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا، پیسہ وہاں پہ چلا جائے گا تو وقت پر قرض کی ادائیگی نہیں کر سکے گا۔ ان دونوں صورتوں میں اس کے لیے عمرے پر جانا مناسب نہیں ہے، پہلے قرض کی ادائیگی کرے۔ ہاں، تیسری شکل یہ ہے کہ ابھی قرض کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا ہے اور الحمدللہ وہ اتنا باحیثیت ہے کہ عمرے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوگا وہ بھی ادا کر سکتا ہے اور وقت پر قرض کی ادائیگی بھی وہ کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے عمرے پر جانا کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جیسے گھروں کے اندر گوشت آتا ہے، بڑے کا چھوٹے کا جو بھی گوشت آتا ہے، تو اس گوشت کے اوپر خون لگا ہوا ہوتا ہے، خون۔ تو نظافت اور پاکیزگی کا تو یہی اہتمام ہونا چاہیے کہ اس گوشت کو عورتیں دھو لیتی ہے، اچھے طریقے سے صاف کر لیتی ہے، پھر بھی اس گوشت کے اوپر خون اچھا خاصا لگا رہتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گوشت بنانا شروع کیا، شوربہ وغیرہ بنانا شروع کیا، اس کے اندر خون آ گیا۔ اب عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی یہ خون پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کی وجہ سے پورا کھانا ناپاک ہو گیا، یا جس برتن کے اندر یا جس پانی کے اندر ہم نے اس گوشت کو دھویا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا یا پاک رہے گا۔ تو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ رگوں میں جو خون ہوتا ہے، جو ذبح کے وقت میں نکلتا ہے، تو یہ بہتا ہوا خون ہے، اور یہ بہنے والا جو خون ہے دم مسفوح، یہ ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن ذبح کے بعد گوشت کے اوپر جو خون لگا رہتا ہے، تو چونکہ یہ دم مسفوح نہیں ہے، بہتا ہوا خون نہیں ہے، اس لیے یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ اس لیے اس گوشت کو جس پانی سے دھویا گیا ہے یا پھر اس کی وجہ سے جو چھوٹے موٹے خون کے ذرات اگر وہ کھانے کے اندر آ گئے ہیں تو پھر یہ خون ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، لیکن اگر نہیں دھویا تو پھر یہ خون پاک سمجھا جائے گا۔ کپڑے وغیرہ کے اوپر بھی لگ گیا تو بہتر ہے دھو لینا، لیکن اس کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ مسجدیں ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ تقریبات ہوتی ہے، کچھ اہتمام ہوتا ہے، جیسے نکاح وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو بہت سے دوست یا پہچان والے یا متعلقین جس طرح مسلمان ہوتے ہیں تو کچھ غیر مسلم بھی کسی تقریب کے اندر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کا مسجد کے اندر آنا کیا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں۔ تو یہ بات دھیان میں رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو غیر مسلم مہمان ہوتے تھے ان لوگوں کے لیے خیمے مسجد نبوی میں لگتے تھے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم قیدی ہوتے تھے تو ان کو بھی مسجد نبوی ہی کے ستون سے باندھا جاتا تھا۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ غیر مسلم اگر اس کے جسم کے اوپر کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہے جس سے مسجد کے ملوث اور ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے،
تو ایسے غیر مسلم کا مسجد میں کسی تقریب میں آنا یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں بہت سے غیر مسلم وفود کا مسجد نبوی میں آنا اور وہاں باقاعدہ کئی روز تک قیام کرنا یہ ثابت ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بالوں کی پیوند کاری کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں سر میں ان کے ایک طرف سے گنجاپن ہوتا ہے، بال نہیں ہوتے، یا تو فطری گنجاپن ہوتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے بال جھڑ جاتے ہیں، تو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ سر کے جس حصے پہ بال ہوتے ہیں وہاں سے بال نکال کے جہاں پہ بال نہیں ہوتے وہاں پہ وہ بال لگائے جاتے ہیں، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ بالوں کی پیوند کاری ہوتی ہے۔ تو یہ بالوں کی پیوند کاری کا کیا حکم ہے؟ یعنی اپنے بالوں میں کوئی دوسرے بال لگانا۔ تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان کے اپنے ہی بال ہو، سر کے ایک طرف سے نکال کے سر کے دوسرے حصے میں لگا دیا جائے، تو اس کی اجازت ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کسی دوسرے کے بال لگائے جائے۔ اب کسی دوسرے کے بال لگائے جائے تو وہ کسی دوسرے انسان کے بال ہے تو یہ تو حرام ہے۔ حدیث کے اندر اس کے اوپر لعنت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قسم کی عورتوں پر لعنت کی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، کہ جو عورت دوسرے کے بال اپنے بالوں کے اندر لگائے یا یہ کام کرے، ان دونوں قسم کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس لیے کسی دوسرے انسان کے بال اپنے بالوں کے اندر لگانا یہ تو حرام ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کسی دوسرے جانور کے بال ہے یا مصنوعی بال ہے، جانور کے بال ہے یا مصنوعی بال ہے تو پھر اس کے لگانے کی بھی گنجائش ہے۔ اب اس کی وجہ سے مسح کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی دوسرے انسان کے بال ہے وہ لگائے گئے ہیں تو پھر اگرچہ یہ حرام ہے لیکن اس کے اوپر مسح کرنا درست ہو جائے گا۔ اور اگر کسی جانور کے یا مصنوعی بال ہے تو پھر وہ دیکھا جائے گا کہ وہ مکمل فکس ہو چکے ہیں کہ اس کو نکالنا مشکل ہے تو اس کے اوپر مسح ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسے بال ہے کہ اس کو نکالا جا سکتا ہے تو پھر اس کو نکالنا ضروری ہوگا، ان کے اوپر مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ پانچواں مسئلہ یہ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے ہی بال ہے جو سر کے ایک طرف سے نکال کے دوسری طرف لگا دیے گئے ہو تو ضرورتاً اس کی اجازت ہے، اور اگر کسی اور کے بال ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ کسی اور کے انسانوں کے بال ہے تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ انسانوں کے علاوہ کسی جانور کے یا مصنوعی بال ہے تو پھر اس کے لگانے کی اجازت ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے، آپ لوگوں نے آج کل دیکھا ہوگا ایک بیڈ آتا ہے جس کے ذریعے مچھروں کو مارتے ہیں، جس طریقے سے ٹینس بال وغیرہ کھیلتے اس کا کیسا بیڈ ہوتا ہے ویسا ہی بیڈ یہ ہوتا ہے۔ جہاں پر مچھر ہوتے ہیں وہاں پہ گھماؤ تو اندر سے آگ نکلتی ہے اور مچھر وہاں پہ جل کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مارکیٹ کے اندر بہت ملتے ہیں۔ تو یہ جو بیڈ ہے اس بیڈ سے مچھروں کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ لوگ عام طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ دھیان میں رکھیے کہ اس بیڈ سے مچھروں وغیرہ کو مارنا یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی، اس لیے کہ اس کے اندر سے آگ نکلتی ہے اور اس آگ کے اندر مچھروں کو مارا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سفر میں تھے، صحابہ کرام کا پڑاؤ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے دور گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہاں پہ چونٹیوں کا بہت بڑا گھر تھا، صحابہ کرام نے اس کو آگ سے جلا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ کہا کہ یہاں پہ چونٹیاں بہت تھی، اب ہم ہر ایک کو کس طریقے سے مارتے تو ہم نے آگ لگا کے ساری چونٹیوں کو ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے عذاب دینا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگ کی سزا کسی کو دے، چاہے کوئی انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی ہو، اس لیے آگ سے سزا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ گھروں کے اندر اگر مچھر وغیرہ بہت ہے جو پریشان کرتے ہیں تو اس کے لیے آل آؤٹ ہے، اس کے علاوہ دوسری شکلیں ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ آل آؤٹ ہے یا ایسے ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ ایک طرف ہے اور وہاں پہ آ کے مچھر آ کے مر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ آگ کسی جگہ جل رہی ہے اور پتنگے آ کے اس کے اندر مر رہے ہیں، تو پھر انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے،
وہ پتنگے خود آ کے مر رہے ہیں، تو پھر اس میں اجازت ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف کوئی بیڈ رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ آ کے مچھر مر رہے ہیں، ایک طرف رکھا ہوا ہو اور پھر آ کے مچھر مر جائے تو پھر کسی انسان اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ انسان نے اپنے اختیار سے اس کو نہیں مارا ہے۔ آخری اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کھانے کے بعد پلیٹیں ہوتی ہیں، تو حدیث کے اندر ہے کہ بھئی پلیٹ کو اچھی طریقے سے صاف کرو، تو یہ پلیٹ جو ہے یہ کھانے والے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اس پلیٹ کے اندر اخیر میں پھر پانی ڈالتے ہیں، پانی سے پورا صاف کرتے ہیں اور پھر اس پانی کو پی لیتے ہیں، اور وہ اس چیز کو سنت سمجھتے ہیں۔ تو بھئی نظافت کے خیال سے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیز سنت بھی نہیں ہے۔ سنت سے صرف اتنا ہی ثابت ہے کہ پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کر لو، یہ پلیٹ جو ہے نا وہ صاف کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ لیکن اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، دوسروں کو اس سے کراہت بھی ہو رہی ہو، تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور سنت سمجھ کے اگر کوئی کرے تو یہ سنت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے باقاعدہ پانی ڈال کر اس طریقے سے پیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پلیٹ صاف کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔